ناظرین، دا ہاٹ ایشو کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے فیڈ بیک، ہمارے دوستوں کی ای میلز اور خطوط۔ ہمیں ڈینیل رضا جو چنگاری.com کے نام سے ایک بڑی اچھی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں جرمنی سے، انہوں نے ہمیں ای میل بھیجی ہے اور ہمارے پروگرام کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک ای میل آئی ہے حمزہ یوسف، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، ان کی ای میل آئی ہے۔ انہوں نے ہمارے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے، لکھتے ہیں فرسٹ کلاس پروگرام، I really appreciate the professional quality. Thank you very much for your appreciation. اسی طرح نذیر نازش یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سے تعلق ہے، وہ لکھتے ہیں your talk show is well presented with appropriate, informative and objective analysis covering a variety of topics. Well done. کاؤنسلر ڈاکٹر جمیل احمد ویل سے لکھتے ہیں you are providing people not only with updated news but also with thoughts that matter for the welfare of our beloved country and for humanity at large. This is commendable. ڈاکٹر صاحب thank you very much. نسیم ملک صاحب جو ممبر ہیں کلمار سٹی کاؤنسل سویڈن کے، وہ لکھتے ہیں once again I want to congratulate you for such a success in establishing a platform for the progressive and liberal forces of true and die-hard Pakistanis. Naseem Malik Saab, thank you very much for following our programs and for your advice and comments. Thank you very much, all of you who have been sending us your emails. Our email address is shaboros@gmail.com and it is visible now on the screen as well. So if you want to make a comment or add something to the program, you're most welcome to send us your feedback. سب سے پہلے پاکستان میں بننے والی میاں محمد نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ فوری طور پر IMF سے اگلے قرضے کی قسط کا حصول ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو فورن کرنسی ریزروز ہیں بالکل تھوڑے ہیں، جو تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کی جو امپورٹس کی پیمنٹس ہے اس کے لیے کافی ہیں، جبکہ اصولاً پاکستان کے پاس کم از کم 3 مہینے کی امپورٹس جو ہے، جو درآمدات ہیں، ان کی پیمنٹس کے لیے فورن ایکسچینج ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف کی حکومت کو فوری طور پر پاکستانی جو روپیہ ہے اس کی قدر میں کمی، یعنی اس کو ڈی ویلیو کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ لوگ تیزی سے جو ہے وہ پاکستانی روپوں کو اور اپنی جو جمع پونجی ہے اس کو بینکوں سے نکال کے اس کو ڈالروں میں تبدیل کر کے اپنا اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بینکوں سے پیسہ جو ہے اس کا اخراج وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی امکان ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ایک دم تیزی آ جائے، کیونکہ لوگ اپنے شیئر جو ہے وہ پاکستان کی ڈی ویلیو ہوتی ہوئی کرنسی کے پیش نظر تیزی سے اپنے شیئرز بیچنا شروع کریں، جس سے ایک مصنوعی طور پر یہ تاثر قائم ہو کہ جیسے اسٹاک ایکسچینج کی بزنس میں تیزی آ گئی ہے، لیکن بیسیکلی وہ تیزی پروگریسو تیزی نہیں ہے بلکہ ریگریسو تیزی ہے۔ وہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، لوگ خوف کے وجہ سے اپنا شیئرز بیچ رہے ہیں کہ وہ مزید پیسے لوز نہ کریں اپنے شیئرز میں۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے نتیجے میں ایک جنرل ٹرینڈ جو ہے مارکیٹ کا، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے، اور وہ مندی کے رجحان کو پروان چڑھائے گا۔ مندی کا رجحان جب آتا ہے تو اس میں کارخانے، فیکٹریاں اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تیزی سے جو ہے وہ ایک بے روزگاری کا ایک بلپ آتا ہے۔ تو اچانک جو ہے بڑی تعداد میں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا بھی اندیشہ اگلے 6 مہینے کے اندر، سال کے اندر، اس پیریڈ میں ہم
کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک نیا سیگمنٹ لے کر میں آ رہا ہوں۔ اس میں ہم پوری دنیا میں مختلف ممالک میں چلنے والی موجود تحریکوں کے حوالے سے آپ کو باخبر ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے چائنا، جہاں پہ روئی تھی الیکٹرانک فیکٹری میں 1000 سے زائد مزدوروں نے ہڑتال کی، جسے وہاں کی چائنیز پولیس نے بڑی بے دردی سے کچلا۔ ناظرین، اس میں مزدوروں کا مطالبہ تھا کہ فیکٹری کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد ان سے کیے گئے وعدے کے مطابق ان کو ابھی تک معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اور ناظرین، اب چلتے ہیں کمبوڈیا، جہاں نوم پین دارالخلافے کے مغربی اطراف میں موجود صوبے میں 3000 سے زائد گارمنٹ ورکرز جو ہیں، انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافے اور اپنے الاؤنسز میں اضافے کے لیے ہڑتال کر رکھی ہے۔ ناظرین، کمبوڈیا میں یہ ہڑتال سبرینا فیکٹری میں ہوئی ہے، جو امریکی کمپنی نائکی کے لیے سپورٹس ویئر یعنی کھیلوں کے کپڑے تیار کرتے ہیں۔ اس فیکٹری میں 5000 محنت کش برسر روزگار ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہماری تنخواہیں $75 جو اس وقت $45 ہے، اس کو $75 ماہانہ کیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں بھارت کے صوبہ کیرالہ، جہاں پہ بینک کے ملازمین نے ایک زبردست ہڑتالی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اس بینک کا نام مناپورم فائنانس ہے، اور ان کی تقریباً 3200 برانچز ہیں۔ کیرالہ میں اس وقت 23 برانچوں میں ہڑتال جاری ہے۔ ناظرین، مناپورم فائنانس کے جو کمپنی جو ہے، اس کے جو ملازمین ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ جبری جو ان کے تبادلے ہیں وہ فوری طور پر بند کیے جائیں، اور ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں بھی بند کی جائیں۔ ناظرین، اگلے ہفتے ہم پروگرام کو جس طرح ترتیب دے رہے ہیں، اس میں ایک اہم موضوع کے اوپر تفصیلاً گفتگو اور مزدوروں کی دنیا بھر سے خبریں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ 5ویں ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔